جب کبھی ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ تو دیا ہے اللہ نے، لیکن وہ بہت فضول خرچی کرتا ہے اور کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. اور ایسے بزنس مین بھی ہیں جب پیسہ آتا ہے تو اس کو اتنا فضول خرچ کرتے ہیں اور سنبھالتے نہیں کہ یہاں تک کہ ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. یہ کتنی بری بات ہے. تو سب سے زیادہ قیمتی جو دولت ہے نا بندے کے پاس، ایکچولی وہ پیسہ نہیں ہے، وہ اس کا ٹائم ہے. پیدا ہوتے ہی اس کا ٹائم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کا جو بہت قیمتی ہونا سورہ عصر میں بہت پیاری طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور ٹائم کا اوتھ لے کے وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کی قسم کہ یہ جو بندہ ہے یہ بہت ہی خسارے میں ہے. لیکن وہ لوگ نہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ اچھائی اور نیک کاموں کی طرف آئیں اور اسی کام میں لگے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں کہ صراط مستقیم پہ ہی رہیں. ٹائم کتنا ضروری ہے ہمارے لیے پھر کہ یہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے جیسے ہم اپنی دولت سنبھال کے رکھتے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی مومن کے لیے، کیونکہ مسلمان کو پتا ہے کہ یہ میں نے ٹائم صحیح طرح خرچا تو میرا نفع آخرت میں مجھے کس طرح ملے گا. کیونکہ یہ دنیا جتنے سال کی ہے وہ تو ہے، لیکن آنے والا نفع یا خسارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. آج ہم بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنا ٹائم کس طرح فضول خرچ کرتے ہیں. ٹی وی کے ڈرامے چل رہے ہیں، یوٹیوب فیس بک کے بلا وجہ ہم ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں دیتی. اس سے بہتر کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں جو ہمیں ہدایت دے اور یا ہمیں علم دے جو ہم معاشرے کو بہتری کے لیے ہم استعمال کر سکیں. اور ہم ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں کہہ کے لگتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں اور غیبت ہوتی ہے، لیکن کبھی اس محفل میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. وہ محفل اللہ کی رحمت سے خالی ہے اور اللہ کی ناراضگی مانگتی ہے. پھر ہم کوئی گول نہیں سیٹ کرتے. اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہاں جانا، وہ کہاں پہنچے گا. نہ ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ جیسے کہ ہم ایک ٹائم ٹیبل رکھیں کہ یہ میرے پریئر کا ٹائم ہے، یہ میری نماز و عبادات کے ٹائم ہے، یہ میرے فیملی کا ٹائم ہے، یہ میں نے فرینڈز کے ساتھ گزارنا ہے. علی رضی اللہ نے کہا تھا کہ آپ کو تفریح بھی چاہیے. کوئی بندہ نہیں ہمیشہ کام کیا سکتا، تو وہ اپنا تفریح کا ٹائم رکھے، لیکن وہ بھی تفریح ایسی ہو جو حلال ہو. کسی محفل میں بیٹھے ہیں اس میں اللہ کا نام لیں اور اٹھتے بھی اور شروع ہوتے بھی، اور کسی نہ کسی کنورسیشن میں اگر ایک حدیث یا آیت ڈسکس کر دی جائے پھر بھی انجوائمنٹ کم تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اور یہ جو ہم لوگ ٹائم ٹیبل بنائیں تو پھر ہمیں جہاں پہنچنا ہے، بے شک مومن کا گول ہے جنت، تو اس سے بہتر اور پلاننگ کیا ہو سکتی، اس سے بہتر گول کیا ہو سکتا ہے. جس کا گول ہی جنت ہے تو وہ اپنا ٹائم فضول خرچ نہ کرے. اور بہتر ہے کہ ہم کسی اچھے اسلامک اسکالر سے قرآن اور حدیث سے دیکھیں کہ ہمیں یہ ٹائم کس طرح گزارنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھیں. امام غزالی بہت پیارا کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسیس کریں. جیسے کہ جب ہم امتحان دے کے آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یس یہ سوال میں نے چھوڑ دیا تھا، مجھے نہیں آتے، اور سارے سوال میں نے ٹھیک جواب دیے تھے، میرے اتنے مارک تو آ گئے ہوں گے. تو اسی طرح رات کو اپنے نا اسیسمنٹ کرے اور اپنے ٹائم کا خیال کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ٹائم کے بارے میں بندہ بہت خسارے میں ہے. خسارہ یہ ہے کہ آخرت کس طرف جائے گا. دو ہی راستے ہیں، لیکن ہمارا تو گول جنت ہے. اللہ ہمیں یہ ٹائم جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو صحیح طرح استعمال کرنے کی توفیق دے اور ہم سب انشاءاللہ جنت میں ملیں. آمین ثم آمین.